الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وجاء من
أقصى المدينة رجل يسعى اور شہروں کے کناروں میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وہ کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی پیروی کرو، پیغمبروں کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے کیا ہوا ہے میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. کیا میں اس ذات کے سوا کسی اور کو الہ بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ. اگر الرحمن میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. تو نہیں کام آئے گی میرے ان کی سفارش ذرہ برابر بھی. وَلَا يُنقِذُونَ. اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بلا شبہ میں اس وقت یقیناً کھلی گمراہی میں ہوتا. انی آمنت بربکم فاسمعون. بلا شبہ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، پس میری بات کو سنو. قیل ادخل الجنہ. کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا.
قال يا ليت قومي يعلمون۔ وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے، وہ بھی جان لیں، بما غفر لی ربی، کس وجہ سے میرے پروردگار نے میری بخشش فرمائی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل فرما دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری تمنا یہ ہے کاش کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں،
اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے بائیسویں پارے اور 23ویں پارے کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور انہی آیات کا ترجمہ عام سے سادہ سے الفاظ میں آپ تک پہنچا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارک، وہ بھی باترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ عرض کیا تھا آنے والا جمعہ شہادت کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ شہید کسے کہتے ہیں اور شہید کا مقام کیا ہے؟ بڑی قوی امید ہے پروردگار توفیق بخش دے گا، محض اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ، کہ چند گزارشات جو میری زبان سے نکلیں میرے لیے بھی وہ راہ نجات ہوں اور تمام سامعین کے لیے وہ راہ نجات اور ذخیرہ آخرت ہوں۔ اور پھر پروردگار حق اور سچ بات کہنے کی توفیق بھی عنایت فرما دے، اور تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ ہمیشہ جب دین کی بات سنیں اور پھر تصدیق بھی ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی بات ہے، تو پھر اپنی باتیں پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پھر سب سے آگے، چاہے وہ بات میری طبیعت پر گراں گزرے، میری طبیعت پر بھاری ہو، میرے نفس کے خلاف ہو، میری طبیعت کے خلاف ہو، میری انا کے خلاف ہو، لیکن اس بات کو جب سمجھ لیا کہ یہ حق اور سچ ہے، پھر اپنی انا اور پھر اپنی طبیعت اور پھر اپنا نفس اسے پامال کر دینا ہے
اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالنا۔ اگر ایسا کرو گے سچے مومن بھی بن جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی۔ اور اگر لوگوں کی باتوں پہ چلو گے تو پھر دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ مثلاً لوگوں کے ہاں شوشہ چلایا گیا ہے کہ محرم اور سفر بڑے بھاری ہوتے ہیں، سفر میں بلائیں اترتی ہیں، ان دونوں مہینوں میں کاروبار نہیں کرنا، ان دونوں مہینوں کے اندر کوئی شادی بیاہ کوئی اور خوشی کے کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ زوجین کا تعلق بھی حرام ہے ان دونوں مہینوں میں، کیونکہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ نافرمان ہوگی، وہ بدگماش ہوگی، وہ فلاں ہوگی۔ یہ لوگوں کے اندر یہ تصورات پھیلائے جا رہے ہیں۔ سادہ لوح عوام سن کے عمل شروع کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں یہ بات کہاں سے تم نے لی ہے، قرآن کی دلیل پیش کرو، نبی کا صحیح فرمان پیش کرو کہ محرم اور سفر اس میں بلائیں اترتی ہیں اور نحوست والے مہینے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے تم نے لیا ہے؟ لیکن پراپو گنڈا اس قدر ہے کہ اس پراپو گنڈے کے آگے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں اور جس طرح لوگ کہتے ہیں اس طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میڈیا کے اوپر عجیب عجیب چیزیں جو عام مسلمان اس کا تصور نہیں کرتا، وہ بڑے عجیب انداز سے آگے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا وہ حصہ بن جائیں۔ آج کل میڈیا پہ چلا ہوا ہے، جب بھی گفتگو کی جاتی ہے اصول تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، پہلے اللہ کی حمد پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی اور سلام بھی، یہ دین کا اصول ہے۔ گفتگو جب بھی کرو تو اس انداز سے کرو۔ لیکن اب ایک سوسائٹی، ایک طبقہ جو دین سے نکلا ہوا ہے، وہ لوگوں کے اندر بڑے میٹھے انداز سے یہ چیز شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ انہیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی جملہ اچھا ہے، پر انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کسی مسلک کی ترجمانی ہو رہی ہے، یہ کسی گروہ کے خاص اشارے کی طرف بات سنائی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی مرۃ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا۔ سمجھ لو وہ بندہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا ہے، عافیت میں چلا گیا ہے۔ اب درود کیا ہے؟ وہ ڈالٹا چاہیے یا وہ دیسی جو نبی کی زبان سے نکلا ہے؟ کیڑا چاہیے؟ 2 نمبر چاہیے کہ 1 نمبر؟ 1 نمبر۔ شے بھی 1 نمبر بندہ لیندہ ہے، پہندا بھی 1 نمبر ہے، کھاندا بھی 1 نمبر ہے،
جدو دین دی واری آندی ہے پھر نمبر ہی کوئی نہیں، پھر کوئی 50 نمبر تے کوئی 100 نمبر، پتہ نہیں کیڑا کیڑا نمبر ہی مک جاندے نے۔ او بھائی نہیں، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ہے، اللہ کے نبی مَسْصَلَاةُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلاۃ کیا ہوتا ہے، درود کیا ہوتا ہے، دعا کیا ہوتی ہے، ذرا ہمیں بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سکھایا جو بخاری اور مسلم دوسری کتابوں میں بالکل صحیح موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ کس کی زبان سے؟ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات اچھی نہیں لگتی اور یہ نام نہاد سکالر، نام نہاد مولوی، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، معلوم ہوا طبیعت میں فساد ہے۔ اس لیے یہ چیزیں نئی نئی لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، سادہ عوام ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا یہ کیا اپنے فرقے کو پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ جب بھی شروع کرو کیا پڑھو ابتدا سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی گفتگو بھی کرنے لگو تو پھر پہلے ابتدا کیا کرو؟ بسم اللہ سے۔ پھر الحمدللہ، سب سے پہلے کس کی تعریف کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ، الحمدللہ۔ پھر جس ہستی نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا ہے وہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین، ان کے لیے ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب بات کرو جو بات کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ چیز ختم کر دی گئی اور ایک جملہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چلو جی اپنا ایک مسلک آگے پہنچا دیا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ محرم اور سفر اس کے سامنے آپ کو بھی ہیں، شادیاں نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ عوام میں ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ میں یہ نہ سفر کوئی بلاؤں کا مہینہ ہے، نہ محرم ہے، نہ شادی منع ہے، نہ کوئی اور چیز منع ہے۔ رمضان اچ منع ہے کوئی نہیں۔ رمضان میں تو دن کو کیا رکھا ہوتا ہے؟ روزہ۔ پھر کوئی شادی منع ہے روزے کے اندر؟ نہیں منع۔ رات رمضان میں جب دن کو زوجین کا تعلق اللہ نے ممنوع قرار دیا، رات کو کیا ہے؟ جائز ہے، اجازت ہے۔ شریعت تو یہ ہے، اور اس شریعت کو ہم نے چھوڑ کے یہ چند گرے ہوئے لوگوں کی باتیں سن سن کے اس کو شریعت کا نام دے لیا ہے۔ اچھے بھلے لوگ اور یہ باتیں سن کے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے آج کہ جب بھی کوئی بات سنو تو ضرور تصدیق کیا کرو کہ یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے یا نبی کا فرمان ہے، اور پھر جو کہے اسے کہو ذرا پیش کر یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ دوبارہ نہیں کوئی ایسی فساد کی بات کرے گا۔ اللہ ہم سب کو پرکھ عنایت فرما دے، بصیرت عنایت فرما دے۔ موضوع تھا شہید کسے کہتے ہیں۔ یہ پچھلے مضمون کا ہی تسلسل ہے، قربانیوں کا تسلسل ہے۔ یہ مادہ ہے شین ہا دال، شاہدہ یشہدو۔ شہادت کہتے ہیں گواہی دینا۔ کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینا۔ عام ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کلمہ شہادت،
اصل لفظ ہے یہ تھوڑا بگڑا ہے، اردو میں پہنچا ہے نا تھوڑا بگڑ گیا ہے. لفظ اصل ہے شہادہ، آگے گول تا ہے، شہادتن یہ اصل لفظ ہے. شہادتن وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ شہادہ. یہ جو آگے تا ہے یہ ہا میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. اب یہ اس طرح بنے گا کلمہ شہادہ. کیا بنے گا؟ لیکن عوام میں کیا چلتا ہے؟ کلمہ شہادت. اور پہلا بھی چلتا ہے کلمہ طیب، یہ بھی غلط ہے. یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت میں مذکر مؤنث کی مطابقت ہونی چاہیے. کلمہ کے آخر میں گول تا آئی ہے تو آگے کیا آنی چاہیے؟ طیبہ کے آگے بھی کیا آنی چاہیے؟ گول تا آنی چاہیے. تب یہ موصوف صفت کی مطابقت ہوگی، مرکب توصیفی بنے گا. اگر کلمہ طیب ہو تو پھر گرامر کے اعتبار سے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. پیچھے مؤنث ہے، آگے مذکر لگا دیا. یہ مؤنث دونوں ہوں گے. کلمہ طیبہ، یہ اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنی بھی بچوں کی بھی. انہیں جب سکھاؤ تو کیا سکھانا ہے؟ کلمہ طیبہ. کیا لفظ ہے؟ طیبہ. طیبہ نہیں پڑھنا، طیبہ. اور دوسرا ہے کلمہ شہادہ. اب جب کلمہ شہادہ بولتے ہیں یا عام بگڑا ہوا لفظ کلمہ شہادت بولتے ہیں تو پھر فوراً زبان سے آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. ساتھ میری کوشش ہوتی ہے جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس سے بھی ذرا درست کروں، کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اصل بات پتہ لگ جائے. عموماً آپ جنازوں میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ وہ آگے لگے ہوتے ہیں، میت کو اٹھایا ہوتا ہے اور آوازیں کیا دیتے ہیں؟ کلمہ شہادت. ایک ادھر آواز پہ ماردا ہے، ایک ادھر آواز پہ ماردا ہے. حسن ظانی رکھنا چاہیے، اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے، پر حقیقت گل حقیقت ہی ہوندی، چھپدی تے نہیں نا. یہ جڑے آوازاں مارتے ہیں انہوں پھاڑ کے سیڈے لاؤ نا، ان کو سنا، یہ کلمہ سنا جڑی آواز لائی آ، وہ بھی کوئی نہیں آتا. عجیب و غریب. اچھا بھلا مجھے یاد ہے یہاں بھی ایم این اے ہے پچھلے حکومت میں ہمارے شہر کا ہی، میٹنگ میں اکٹھے ہوئے، کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، اکٹھے ہوئے تو میں حیران ہو گیا. پڑھ کیا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اسے محمد الرسول اللہ کا بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس پہ کیا اعراب پڑھنا ہوں. بوڑھا 80 سال سے زائد عمر ہے اس کی، شہر کا ہے، ایم این اے رہا، پڑھتا ہے پہ ہے. تو انہیں کی کرنا ہے؟ کل نو گفتگو کرنی، قانون بنانا ہے اسمبلی دے اندر اسلام دے بارے، جنہوں یہ بھی نہیں پتا. یہ حالات ہیں نا، ہمارے بگڑے ہوئے حالات ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر میت کو اٹھائے ہوئے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت. بالکل یقین سے بات کو سمجھ لو، کسی قرآن کی آیت میں اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں کسی فرمان میں یہ موجود نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ آگے لگ کے نعرے لگاؤ کلمہ شہادت کے. نہیں، آپ نے باقاعدہ آداب سکھائے ہیں. جب جنازہ اٹھا کے چلو تو آہستہ آہستہ چلو،
تیز قدم نہ اٹھاؤ، میت آگے ہونی چاہیے اور لوگ اس کے پیچھے ہونے چاہیے۔ یہ آپ نے چیزیں بتائی ہیں، اور منہ میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی تسبیح و تقدیس، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے رہو، استغفر اللہ یہ پڑھتے رہو۔ یہ کلمات ہے، یہ نعرے لگانا، دہائی ڈالنا، کلمہ شہادت اس کا دین کے اندر وجود نہیں ہے، لیکن رواج چل رہا ہے لوگوں کے اندر، اور جسے کہو یہ نہیں ہے تو اگلا جواب کی آوے گا؟ کلمے دا کی ہو گیا ہے منکر، منکر بھی نہیں منکر، کلمے دا کی ہو گیا جی؟ وہ ماں ویکھو جی مر گئے جی، کلمے نو نہیں جے منتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی ماننے نہ ماننے کا نہیں بات ہو رہی، دیکھنا ہے اس مقام پہ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، اونچا حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو سر آنکھوں پہ، اور نہیں دیا اور یقیناً نہیں دیا تو پھر تم دین کا حصہ بناؤ تو وہ کیا بنے گا؟ دین میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بدعات میں شمار ہوگا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کلمہ شہادہ، اس میں بھی کیا دی جاتی ہے؟ گواہی۔ کس بات کی گواہی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت و پکار کے لائق نہیں ہے، سجدوں کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز منت منوتی اس کے لائق نہیں ہے، یہ گواہی دی جاتی ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ ہے جی؟ ہے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، أَنَّ مُحَمَّدًا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، یعنی نوریوں میں سے نہیں ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں، ناریوں میں سے نہیں ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، عبدہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یہ گواہی دی ہے۔ شہادت کو اس لیے شہادت کہتے ہیں، اس میں بھی انسان گواہی دے رہا ہوتا ہے، کبھی زبان کے ساتھ، کبھی مال کے ساتھ، اور کبھی جان کے ساتھ۔ زبان سے گواہی دیتا ہے، کفر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے جو کام تو کر رہا ہے یہ خلاف شرع ہے، اور یہ اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں، نبی کے فرمان سے ثابت نہیں، تو لوگوں کو بگاڑ رہا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، اللہ کے دین کی کھری اور سچی بات کر رہا ہے۔ یہ کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ کبھی یہ گواہی مال سے ہوتی ہے، جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ بندہ مساجد بنا رہا ہے، مدارس بنا رہا ہے، طلباء جو پڑھ رہے ہیں قرآن و حدیث ان کی خدمت کر رہا ہے، علماء جو پڑھا رہے ہیں ان کی خدمت و تواضع میں لگا ہوا ہے، تو یہ اپنے مال کو لگا رہا ہے، اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے۔ یہ گواہی سچے دین کی کس طرح دے رہا ہے؟ مال کے ذریعے دے رہا ہے۔
کبھی وہ گواہی جان کے ذریعے ہوتی ہے، جس بات کو حق سمجھ لیا، جس بات کو حق تسلیم کر لیا کہ یہ بات اللہ کی بات ہے اور اس کے توحید کی بات ہے اور اس کے نبی کی سنت کی بات ہے، اس بات کے اوپر پکا رہا، حتیٰ کہ دنیا کفر سے بھی اسے ٹکرانا پڑ گیا ہے، ٹکرا گیا ہے، اپنی جان لگا دی ہے، لیکن اپنے موقف سے ہٹا نہیں ہے، پھسلا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جان سے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کی گواہی دے رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے، شین ہا دال، شہید، شہداء، یہ مادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ایک دو مثالوں سے ذرا بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دوسرے پارہ اور فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، افراط و تفریط سے پاک امت بنایا۔ کیوں جی؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہاں لفظ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، شہید کی جمع کیا ہے؟ شہداء۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ ہو جائیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا عبداللہ قرآن پڑھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر اترا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سورہ نساء پڑھ، میں تجھ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابی بن کعب سے بھی اللہ کے نبی نے کہا ابی تو قرآن پڑھ، میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی قرآن تو آپ پہ اترا ہے، میں کیسے قرآن کو پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی یہ میں تجھے نہیں کہہ رہا کہ تو قرآن پڑھ، مجھے میرے رب نے کہا ہے ابی سے قرآن سورہ بینہ سن۔ رونے لگ گئے ہیں کہ میرے رب نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ابی سے قرآن سن اور سورہ بینہ سن۔ یہ اللہ کی کلام ہے،
آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا عبداللہ قرآن پڑھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا ایمان والوں کا کام ہے قرآن پڑھنا اور قرآن سننا، کافروں کا کام ہے گانے پڑھنا، گانے بولنا، اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے گانے سننا۔ یہ گانے بولنا، گانے سننا، گانے کہنا، گویا بننا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے جہاد میں بھی ہوں، عبادت میں بھی ہوں، میدانوں میں بھی ہوں، جہاں ہوں، ان کی زبان سے کیا جاری ہوتا ہے؟ قرآن جاری ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عبداللہ تو بھی قرآن پڑھ۔ جب پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ آ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عنایت کر دے، پھر یہی حالت ہوگی ہماری بھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ٹھہر جا، اس کو دیا ابا مسعود، او عبداللہ ابن مسعود ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا عبداللہ وہ منظر کیا ہی عجیب منظر ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالی ساری امتوں کو لے کے آئیں گے۔ نوح کی امت ہے، ہود کی امت ہے، صالح کی امت ہے، موسیٰ کی امت ہے، شعیب کی امت ہے، یوسف و یعقوب کی امتیں ہیں، سب امتوں کو لایا جائے گا۔ اور نوح کی امت کہے گی اور دوسری امتیں کہیں گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، نوح پیغمبر ہمارے پاس کوئی نہیں آئے۔ باقی بھی کہیں گے ہمارے پاس بھی کوئی نہیں آئے۔ پھر پروردگار کیا کریں گے؟ اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں لایا جائے گا، اور میرا رب کہے گا بتلاؤ نوح پیغمبر آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ پیغام سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا؟ پھر علماء یہ جواب دیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن پڑھیں گے اور رب کے سامنے کہیں گے میرے مولا تیری کلام میں موجود تھا، نوح پیغمبر اپنی قوم کے پاس آئے تھے، فَلَبِثَ فِيهِمْ، ان میں رکے تھے، ٹھہرے تھے، أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 کم، یعنی 950 سال نوح پیغمبر نے یہ اعلان سنایا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ 950 سال نوح پیغمبر نے یہ صدا دی تھی، یہ جواب دے گی، یہ امت جواب دے گی، اور وہ کہیں گے مولا کریم یہ تو ہمارے بعد میں آئے ہیں، ہم پہلے آئے تھے، انہیں کیا پتا
نو آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ انہیں کیسے پتا ہے؟ تو میرا رب جواب دے گا ہاں بتلاؤ تمہیں کیسے پتا لگا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے پاس سچے نبی محمد الرسول اللہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پاس قرآن آیا تھا۔ ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ قرآن آیا تھا، اور قرآن سچی کلام تھی، اللہ کی کلام تھی۔ اس کلام میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے نوح کو بھی بھیجا ہے، قوم نوح کی طرف بھیجا ہے، انہوں نے یہ میسج پیغام سنایا ہے، انہوں نے اس طرح مارے کھائی ہیں، انہوں نے اس طرح دعوتیں دی ہیں۔ ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ لگا ہے باتیں چل رہی ہوں گی، اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لایا جائے گا۔ اب ساری امتوں کے اوپر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سب کے اوپر گواہ یہ امت، اور سب کے اوپر گواہ اس امت کے اوپر بھی اور باقی امتوں کے اوپر بھی کسے گواہ لایا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے آپ رو بھی رہے ہیں کہ وہ منظر کیا ہی عجیب ہوگا، میں ادنا سا بندہ، میں اپنے رب کا بندہ، اور میں اتنی بڑی ذات کے سامنے کیسے وہ گواہیاں دوں گا؟ اب یہاں شہیدہ کا لفظ آیا ہے تو کس معنی میں؟ گواہ کے معنی میں۔ اب ایک اور بات سمجھنا، گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے، گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ منظر کو دیکھے، وہ منظر کو دیکھے۔ یہ بات درست نہیں ہے، سمجھ آ گئی میری بات؟ جن قتل ہوندے نے یا چوریاں ہوندیاں نے یا ڈاکے پہ جاندے نے، ہر بندہ اتھے موجود ہوندا ہے؟ بھئی پہلو پہنچ گیا ہوئے بھئی اتھے ہون لگیا کچھ تو میں اپنی اکھاں نال ویکھنا ہے، انج ہی ہوندا ہے؟ نہیں، گواہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دھیان سے بات کو سمجھ جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہوتے ہیں عینی گواہ، کیڑے جی؟ عین کہندے نے اکھ نو، اینو کی کہندے نے؟ عین، عینی گواہ، آئی وٹنس، جنہاں اپنی اکھ نال سارا منظر ویکھیا ہوندا ہے، وہ آخدے نے اساں خود ویکھیا ہے قتل ہویا، اسی موجود ساں، اپنی اکھ نال ویکھیا ہے بندے نے اے کام کیتا ہے۔ اینو کی کہندے نے؟ عینی گواہ تے آئی وٹنس۔ گواہی میں اگر یہ بندہ آ جائے تو گواہی کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف اس پہ بند نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے گواہ، اسے کہتے ہیں واقعاتی گواہ، اس نے بندوں سے بات سنی ہوتی ہے، منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن گواہی وہ بھی دیتا ہے کہ جی یہ واقعہ اس دن اس وقت میں نے خود اتنے لوگوں سے سنا، اور وہ بندہ سڑک کے کنارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے بھی ایک بندے کو بھاگتے دیکھا، تو لہٰذا یہی بندہ مجرم ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ واقعاتی گواہ، جو سن سنا کے ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کی گواہیاں ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم نے نوح کی امت کو دیکھا ہے؟ حضرت شعیب کی امت کو ہم گواہی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ قرآن کہتا ہے نا، میں نے دوسرا پارہ پڑھا ہے ابھی، کذالک جعلناکم امۃ وسطا
لِتَكُونُوا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ علی الناس اے لوگوں دے اتے ساریاں تے گواہ ہو جاؤ. تساں ساریاں نے ویکھیا ہے کوئی نوح پیغمبر نو یا انہاں دی امت نو؟ نہیں، گواہی چلے گی. کیوں چلے گی؟ واقعاتی گواہی ہے. قرآن پہ کہندا ہے میں نوح نو بھیجیا سی تے انہوں نے اپنی قوم نو پیغام سنایا سی. اور کبھی کبھار جو واقعاتی گواہ ہوتا ہے اس کی گواہی بھی حقائق میں پرکھ کر قبول کی جاتی ہے. قرآن موجود ہے. جیسے حاضر ناظر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ حاضر ناظر کا جو چکر چلایا یہ درست نہیں ہے. حاضر ناظر صرف کون کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اب قرآن سنو، مسئلہ تو حل ہوگا کس سے؟ قرآن سے حل ہوگا. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ یوسف عارض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف صدیق عورت نے انہیں زلیخا گورنر کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے. اس نے یوسف کو اپنے دام فریب میں الجھانا چاہا ہے، پر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنا برہان دکھا دیا ہے. اور یوسف صدیق حکم آ گیا، یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میں اللہ کا کام ہے. دوڑ تو لگا، تیری مدد میں کروں گا، یہ میرا کام ہے اور میرا کام دیکھنا کیسے ہوتا ہے. یوسف نے دوڑ لگائی ہے اور ان محلات کے دروازے وہ تالے بھی ٹوٹتے گئے اور دروازے بھی کھلتے گئے اور یوسف وہاں سے نکلتا گیا ہے اور وہ عورت پیچھے لگی ہوئی ہے. جو ہی آخری دروازے پہ پہنچے ہیں تو میرا جسم میری مرضی کا شاہکار، وہ عورت جو یہ نعرہ لگایا کرتی تھی وہ عورت پیچھے ہے اور اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یوسف کی قمیص پہ پڑ گیا ہے اور یوسف کی قمیص وہ کرتا، وہ قمیص کا ٹکڑا یوسف کے بدن سے جدا ہو گیا ہے. میرا رب یہ بھی برداشت نہیں کرتا، میرا رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ پیغمبر کے وجود پر جو کپڑا ہے اس پر کسی بری عورت کا ہاتھ پڑے اور وہ کپڑا سلامت رہے. میرا رب اتنی بھی بات برداشت نہیں کرتا. اور کس طرح فاحشہ اور بدکارہ عورت وہ نبی کے عقد میں آ جائے، نبی کے حرم میں آ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. زلیخا جی اس کی شادی حضرت یوسف سے ہو گئی، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل بکواس ہے، یہ اللہ کو بات برداشت نہیں ہے. رب جوڑے بناتا ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات.
پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں۔ یہ قانون بنا دیا ہے۔ اب یوسف نکلے، ہاتھ پڑا ہے، وہ کپڑا جدا ہوا ہے، باہر آئے ہیں تو وہ کہنے لگی ہے زلیحہ ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اس بندے کی کیا سزا ہے جو تیری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے؟ میں کہتی ہوں اسے قید میں ڈال دو، یا اسے ایسی عبرتناک سزا دو جو آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کا نمونہ بن جائے۔ اسے کہتے ہیں نالے چور، نالے چتر، نالے جناب اور گڑبڑ کیتی ہے تے نالے اتو رو بھی جمایا جا رہے ہیں۔ ہائے میرا یوسف، وہ کہنے لگا قال ہی راودتنی عن نفسی، عزیز مصر میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تیری گھر والی پہ ہاتھ نہیں ڈالا، میں بڑا باحیا با کردار ہوں، اسی نے مجھے ورغلایا ہے۔ اب دو بیان آگے ہیں، ایک بیان ہے زلیخا کا بیان ہے، اس نے مجھے ورغلایا ہے، اور دوسرا یوسف صدیق کا بیان آیا ہے، نہیں اس نے مجھے ورغلایا ہے، میرے رب نے بندوبست کر دیا ہوا ہے۔ وہ بندوبست کیا ہے؟ شاہد شاہد من اہلہا، لفظ کیا ہے؟ شاہدہ شاہدن، یہ چیز سمجھا رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ کھڑا کر دیا ہے، او دے کول تے کوئی شے بعید نہیں ہے، پتھراں نوں بھی بلوا لیندا ہے، ستوناں نوں بھی بلوا لیندا ہے، ہتھاں نوں بھی بلوا لے گا، پیر بھی بولن گے، ہر شے بولے گی۔ کیوں؟ قرآن پڑھو اللہ کا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جب وجود کے حصے کہیں گے زبان پہ اللہ مہر لگائے گا، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ اور پاؤں گواہیاں دینے لگیں گے، تو یہ حصے کہیں گے ہم نے تو تیرے لیے کیا تھا، تجھے بچانے کے لیے کیا تھا، تو نے کیوں گواہیاں دی ہیں؟ اب جواب کیا آئے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس ذات نے بلوا لیا ہے جو ہر چیز کو بلوا لیتی ہے، ہر چیز بولنے لگ جاتی ہے۔ میرے رب نے بھی بندوبست کر دیا ہوا ہے۔ اور میرے پیارے یوسف، میں تجھے کمروں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، باہر میں تجھے تنہا کیسے چھوڑوں گا؟ میں نے تیرے بندوبست کر رکھے ہیں۔ ایک نومولود بچہ جو اندر کمرے میں موجود تھا نہیں تھا، واقعہ اس نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، لیکن قرآن نے گواہی کے طور پہ کہا شاہد شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی ہے۔ کیا گواہی ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف سچا نہیں ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب یہ بات کہی، اب میرا رب کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، گواہی کو قبول کر لیا گیا،
اور اب دیکھا منظر کیا ہے، قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے. اب دیکھا تو فلما را قمیصہ، جب قمیص کو دیکھا قد من دبر، وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. بات صاف ہو گئی، یوسف بے قصور ہے. عزیز مصر کہنے لگا ہے یوسف عارض عن ھذا، اور پیارے یوسف اس بات کو جانے دیجئے، ہو گیا جو ہو گیا. اور تو سن زلیخا، قصور تیرا ہے، انکی کنت من الخاطئین، قصور تیرا ہے، تو نے یہ سارا معاملہ کیا ہے. یوسف اس سے کیا ہے؟ پاک ہے، بری ذمہ ہے. اب یہاں بھی مادہ آیا ہے کون سا؟ شاہدہ شاہدن. یہ قرآن سے تمہیں سمجھایا ہے، بات سمجھائی ہے کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینا. اب اللہ کے دین کے لیے گواہی دینا جان اور مال کے ساتھ، اسے کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی بتائیے ایو ذالک فی سبیل اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے؟ فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ میرے مرشد نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو لڑائی کرے، قتال کرے، کس لیے؟ یہ جملہ دھیان سے سننا. آج جو اٹھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سکھاں دے مر جان وہ بھی ہیں شہید، ہندوؤں دے مر جان، یہودیاں دے مر جان، عیسائیاں دے مر جان، تے سیاستداناں دے مر جان، ہیں جی پکے شہید جمہوریت. نام ویکھو نا کنج دے نام رکھے نے، لوٹ مار کردے مر گئے نے، بیڑا غرق کر کے قوم دا تے ملک دا ٹر گئے نے، تے نا کی رکھے؟ شہید جمہوریت. سبحان اللہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سننا یہ فرمان، جو بندہ اپنی قوم کے لیے لڑے، کدے واسطے؟ قوم کے لیے لڑے. میں جٹ ہوں تو میں نے جٹوں کا راج بنانا ہے، تو لہذا وہ لڑائی کر رہا ہے، جٹوں کا غلبہ ہو جائے، کشمیریوں کا غلبہ ہو جائے، رحمانیوں کا غلبہ ہو جائے، اور جی فلانے کا غلبہ ہو جائے. غلبوں کے لیے لڑائیاں لڑا ہے. اس نے میری قوم کو گالی نکالی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے اپنی قوم کا. یہ شہید نہیں، اگر وہ مر گیا ہے تو اسے کبھی بھی شہید نہیں کہیں گے. جو بندہ ریاکاری کے لیے لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، لوگ کہیں بڑا جنگجو ہے، اس کے لیے لڑتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اسے کبھی بھی شہید نہیں کہتے ہیں. شہید کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ لڑے اس لیے لا الہ الا اللہ، جو اس کے لیے لڑے اور کہے میں زمین پر لا الہ الا اللہ کو نافذ کروں گا. جیسے مجاہدین اسلام طالبان ہیں، مجاہدین اسلام ہے، ان کا کوئی نظریہ اور نہیں، ان کا کوئی مشن اور نہیں ہے. وہ لڑ اس لیے رہے تھے، بش نے کہا تھا
جمہوریت کو مان جاؤ، ہم تم پر اٹیک نہیں کریں گے۔ جمہوریت کو مان جاؤ، الیکشن کو مان جاؤ، ہم تم پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے۔ اس وقت مرد مجاہد نے یہ کہا تھا، میں تمہارا کفریہ نظام نہیں مانتا، میں اپنے رب کا نظام مانتا ہوں۔ کہا جی یہاں تو اللہ کا نظام ہوگا، ہمارا بھی نظام نہیں، تمہارا بھی نظام نہیں۔ تو پھر بش نے کہا تھا، اس وقت کہا تھا، ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم تمہارا وجود بھی ختم کر دیں گے۔ تو کہا تھا، اس مرد مجاہد نے کہا تھا میں ہوا یا نہ ہوا، آنے والا وقت تمہیں فیصلہ کر کے دے گا۔ یہ افغانستان کی زمین کو اللہ نے کفر کا قبرستان بنایا ہے۔ پہلی عالمی طاقت آئی برطانیہ، 1919 میں آیا، وہ بھی غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر 79 میں آیا روس، 99 میں اس کا بھی بیڑا غرق ہوا۔ اب تیسری طاقت آئی ہے اور پوری دنیا مل کے آئی ہے۔ ساری دنیا کن کو مٹانے آئی ہے؟ ذرا میرے جملے پہ غور کرنا۔ ساری دنیا افغانستان کو مٹانے نہیں آئی۔ میرا جملہ غور سے سننا، ساری دنیا افغانستان کو مٹانے نہیں آئی۔ کس کو مٹانے آئی ہے؟ اسلام کو مٹانے آئی ہے۔ جب خلافت عثمانیہ اپنوں کی سازشوں سے اور غیروں کے تسلط سے وہ سلطنت پارا پارا ہوئی، وہ ترکی اس کے سارے علاقے جو خلافت عثمانیہ میں تھے وہ ٹوٹے سارے کے سارے۔ اب انگریز جرنیل وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ گیا، جس نے صلیبیوں کے ٹکڑے کیے تھے، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جس نے عیسائیت کا قلعہ کما کیا تھا، جس نے اسلام کے پرچم کو غالب کیا تھا۔ اس کی قبر کے پاس وہ جرنیل گیا اور جا کے اس کی قبر کو ٹھوکر مار کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھوکر مار کے کہنے لگا ہے، اور سلطان نکل باہر، دیکھ تو صحیح نا، تو صلیبیوں کو مٹانے آیا تھا، آج صلیبی دوبارہ تیری دھرتی پہ آ گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، ہمت ہے تو باہر آنا۔ یعنی تانے دے رہا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ میرے رب نے 100 سال کے بعد تاریخ کے اوراق کو بدلا ہے، اور آج ملا عمر اللہ کی رحمتیں ہوں اس مرد درویش پر، اس مرد درویش نے اس جملے کو الٹ دیا ہے اور کہا ہے، صلیبیوں مسلمان تمہارے لیے پہلے بھی موت تھا، قیامت تک بھی موت رہے گا۔ اور کہا تھا اس وقت بھی مسلمانوں نے محمود غزنوی پیدا کیا، قطب الدین ایبک پیدا کیا، التمش پیدا کیا، یہ آئے آج پھر وہی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اور رات کی گھڑیوں میں بھاگنے والے کون تھے؟ ہے جی،
بولو تو صحیح، نام نہاد سپر پاور۔ بگرام ایئر بیس تو بھی بتیاں بند کر کے نسے تے کابل ایئرپورٹ تو بھی کدوں نسے رات دیاں تاریکیاں اچھ۔ اور مجاہدین اسلام جب اس پہ ایئرپورٹ پہ ان کافروں کے نکلنے کے بعد جب داخل ہوئے، زمین پہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ آہوں اور سسکیوں کا ایک طوفان ہے، سیلاب ہے، رو رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور اس امیر مجاہد کو یاد کر رہے ہیں جس نے بش کو کہا تھا اور اس کے حواریوں کو کہا تھا یہ زمین تمہارا قبرستان بنے گی، اور بش نے کہا تھا نہیں نہیں ہم تمہارا قبرستان بنائیں گے۔ لیکن میرے رب نے وہی کام کر دیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی بگرام ایئرپورٹ پر، بگرام ایئر بیس پر وہ سارے آوارہ، وہ سارے بدقماش، وہ مسلمان مجاہدین کو باندھا کرتے تھے۔ بیڑیاں بھی نکلی ہیں۔ یہ انس حقانی، مولانا جلال الدین حقانی رحمہ اللہ کا بیٹا، اسے بھی اور عافیہ صدیقی کو بھی اور بڑے بڑے مجاہدین کو اس بگرام ایئر بیس پر اس طرح باندھا جاتا تھا جیسے جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق والے اس وقت کہاں گئے تھے؟ آج انسانی حقوق والے روتے ہیں عورتوں کا کیا بنے گا، فلانے کا کیا بنے گا۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسلام ہمیں بتاتا ہے عورتوں کے حق کیا ہیں، مردوں کے حق کیا ہیں، بچوں کے حق کیا ہیں، قیدیوں کے حق کیا ہیں، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تمہارے یہ نام نہاد ٹھیکیدار، جمہوریت کے چیمپئن، انہیں یہ کل والا منظر نظر نہیں آتا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں سید علی گیلانی، مجاہدین کشمیر کا وہ سرخیل، دنیا سے رخصت ہوا ہے اپنی طبی عمر کے ساتھ۔ ساری زندگی ان کافروں سے، ان بے ایمانوں سے، باندروں کو اور گدھوں کو پوجنے والوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا رہا ہے۔ وہ رخصت ہوا ہے، جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا، ان کے گھر والوں پہ تشدد کیا ہے، انہیں اطلاعات یہ ہیں غسل بھی نہیں دیا گیا ہے اور دفن کر دیا گیا ہے۔ اور جمہوریت کے چیمپئن اور رولہ ڈالنے والوں، جمہوریت کے رولے ڈالنے والوں، انسانی حقوق کے رولے ڈالنے والوں، کہاں گئی تمہاری انسانی حقوق؟ وہ بھارتی، وہ غیر اللہ کے پجاری جو انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور جو کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وہاں دنیا بولتی ہے؟ نہیں بولتی ہے۔ اور مرد مجاہد پھر بولا ہے، مرد مجاہد پھر بولا ہے، ذبیح اللہ مجاہد پھر بولا ہے، کہنے لگا یہ بات یاد رکھو، اگر انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو، اگر کشمیر کے ساتھ ظلم ہو مسلمانوں کے ساتھ، یاد رکھنا وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا رشتہ ہے۔ مسلمان کا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جہاں بھی مسلمان پر ظلم ہوگا ہم پہرا بھی دیں گے اور ہم انصاف بھی لیں گے۔ یہ اعلان کرنے والے یہ مجاہدین کا ٹولہ ہے، یہ گواہیاں دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آج سارے کہہ رہے ہیں
ہم نے تعاون کیا تھا. جدو فتح ہو جاندی ہے نا, جدو مکان بن جاندہ ہے نا, تے پھر سارے کی کہندے نے اساں بھی حصہ پایا سی جی. کی حصہ سی؟ اساں ساڈے کول ایک واری بالٹی منگن آئے ساں, اساں بالٹی دتی سی. جی تساں کی دتیا حصہ؟ جی ساڈے کول ایک واری مٹی منگن آئے سن تے اساں مٹی پا دتی سی. یہ ہمارے لوگ ہیں. جب فتح ہو جاتی ہے تو پھر منافقوں کا حال سورہ احزاب پڑھو نا. منافق آتے ہیں جب فتح ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اشحۃ علی الخیر. ان کی زبانیں وہ مال پر بڑے بخیل ہیں. حداد السنۃ, ان کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں. اسی تو تواڈے نال ساں, اساں تہاڈا ساتھ دتیا سی, اسی تانوں لے کے گئے ساں. کتھے؟ بگرام ایئر بیس دے اتے. تانوں کراچی دے ایئرپورٹ دے اتے اسی امریکن دے حوالے کیتیا سی. ہیں اے اسی تواڈے نال ہاں. غداروں کی لسٹ بڑی طویل ہے, پر رب نے بازی پلٹ دی ہے. رب نے بازی پلٹ دی ہے. اور یاد رکھنا, جب تک جان دینے والے, جب تک جان دینے والے جان نہ دیں, اسلام کے اس پرچم کی آبیاری نہیں ہوتی. جان دینے والے جان دیتے ہیں. اس کو یوں سمجھ لو جیسے زمین ہے نا, زمین کے اندر دانے ہیں گندم کے. اب وہ دانے فضول نہیں ہیں, بڑے قیمتی دانے ہیں, پر کسان دہقان کیا کرتا ہے؟ ان دانوں کو لے جا کے زمین کے اندر پھینک دیتا ہے. اب یہ دانے اپنی نسل کی قربانی دیتے ہیں تو ان کی نسل باقی رہتی ہے. افغانستان کے مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے. پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے. اور ملا عمر نے کہا تھا اللہ کی رحمتیں ہوں, ہمیں پتہ ہے ان لوگوں نے ہم سے غداری کی ہے, پر کیا کریں, ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ. یہ بڑا بھائی ہے اور ہم چھوٹے بھائی ہیں. اگر بھائیوں کے درمیان چپ کلش ہو جائے, اونچ نیچ ہو جائے, تو دونوں آپس میں لڑ پڑیں تو غیر کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس لیے میں اپنے تمام متعلقین کو یہ وصیت کرتا ہوں, پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا, ان سے مقابلہ و لڑائی نہ کرنا. اور مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پر, ان مجاہدین اسلام اور ان شہداء کی قربانیاں یہ رنگ لائیں گی اور یہاں بھی اسلام نافذ ہوگا. کیوں جی, ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ملک لبرلزم کے لیے نہیں لیا گیا تھا, سیکولرلزم کے لیے نہیں لیا گیا تھا. یہ ملک لیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا. اور جو ہمارے بھائی ہیں افغانستان والے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی یہ ملک لیا ہے, حکومت کے لیے نہیں لیا ہے, جمہوریت کے لیے نہیں لیا ہے, ہم نے بھی یہ ملک لیا ہے اس لیے لا الہ الا اللہ اس لیے لیا ہے. اور ہم لا الہ الا اللہ کو اللہ کی توفیق سے نافذ کر کے رہیں گے.
پورا کفر سعودیہ سے نہیں ڈرتا، قطر سے نہیں ڈرتا، عراق، فلسطین، اردن، مصر، شام، لیبیا، ان سے نہیں ڈرتا، پاکستان کے میزائلوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ کس سے ڈرتا ہے؟ کینہ کو ڈرتا ہے؟ ہاں آہدے نے او جی انہیں دا کی کریے، اے جتھے میٹنگ کرن بہندے نے اتھے پیچھے بندوق نال رکھ دے نے، انہاں دی بندوق دی پیڑ بڑی ہوندی ہے، سکھاں دی جڑی کرپان ہے او دے کول ہوندی ہے، انہاں دا مذہبی ہے نا سلسلہ، انہاں کول پیڑ ہوندی ہے نہیں ہوندی، کسے نو بھی نہیں ہوندی، کڑا پہنے ہے کسے نو پیڑ نہیں ہوندی، پگ پائی ہے انہاں نے پیڑ ہوندی کسے کو نہیں ہوندی، کدے کول پیڑ ہے؟ ہاں انہوں نے پتہ ہے جے پٹھی سدھی گل کیتی اے پیچھے اتائیں آدھے نے 4 کتاباں اتریاں تے 5واں کی اتریا؟ ڈنڈا۔ یہ وگڑیاں تگڑیاں دا علاج ہے۔ پوری دنیا کفر وہ دیکھ رہی ہے، یہ جہاں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اسلحہ ساتھ ہوتا ہے، اور یہی مسلمان کا زیور ہے۔ مسلمان دا زیور کیے اسلحہ، جدید اسلحہ، بہترین اسلحہ، وہ مسلمان کا زیور ہے۔ گٹار کی دا زیور ہے؟ ہاں کافراں بے ایماناں دا نسل ساری نو موسیقی تے لا دیتے ہیں، پیانو تے لا دیتے ہیں، گٹاراں تے لا دیتے ہیں، تے کیٹ واکاں تے لا دیتے ہیں، ایک نے مسلمان۔ ہاں ہاں وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی آتے نے اے مسلمان کوئی گل نہیں انہاں نال موکلاں گے، کنج مکاں گے؟ ایک موبائل دیاں گے تو ساری قوم لمبی پہ جانی، پہ نہیں گئی لمبی، ساری نسل ہی خیر دے نال موبائل دے اتے مری پئی ہے، کی بچے تے کی بڈھے تے کی جوان، ہر وقت وہ بٹیرا پکڑا ہوا ہے اور لگے ہوئے اپنے کام کے اوپر، ساری قوم کو لگا دیا اس کے اوپر، اور انہاں دے ہاتھ او بندوق موجود ہے، تے آہدے نے جن نے کیتی گڑبڑ تے اگلا کام سمجھ جائیو، چوریاں مکیاں نے کہ نہیں، ڈاکے مکے نے کہ نہیں، پتے خوریاں مکیاں نے کہ نہیں، افیون پوری دنیا میں 70-80% افیون یہاں افغانستان میں کاشت ہوتی تھی، اب کہا نا امیر المومنین نے کہا ایک بوٹا بھی نہیں لگے گا، حکم مانا کہ نہیں؟ میرا جملہ یاد رکھنا، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے مخلوق ساری تمہاری بن جائے گی، جب تم غیروں کے غلام بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت رسوا اور ذلیل کر دے گا اور غیروں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ اب یہ شہادت کی وجہ سے، اپنی جان اور مال کی قربانی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ فاتح بنا دیا ہے، فتح انہیں دے دی ہے۔ قربانی دی ہے کوئی نہیں ہے جی؟ دی ہے قربانی، مال کی، جان کی، وطن کی قربانی دی ہے۔ اللہ نے ساری قربانیوں کو وصول کر کے دوبارہ وطن ان کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کا بول بھی بالا ہوگا۔ یہ آج سمجھا رہا تھا آپ کو شہادت کسے کہتے ہیں، یہ بس اتنی بات سمجھائی۔ آگے شہید کسے کہتے ہیں؟ زندگی رہی تے اگلے جمعے آج شہید کسے کہتے ہیں، اور اگلے جمعے
شہادت شہید کا مقام کیا ہے، زندگی رہی تو اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔